اس کا پہلا باب اس کی 31ویں آیت 31 31ویں آیت دوبارہ میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ یہاں لکھا ہے، اور خدا نے سب پر جو اس نے بنایا تھا نظر کی اور دیکھا کہ بہت اچھا ہے، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی سو چھٹا دن ہوا۔ اور اس کتاب کا میں نے جان بوجھ کر آغاز کیا۔ پیدائش کی کتاب بائبل مقدس کی سب سے پہلی کتاب ہے۔ اس کے 50 ٹوٹل ابواب ہیں، اور یہودی عقیدے کے مطابق توریت کا آغاز یا شریعت کا آغاز ان 5 کتابوں سے ہوتا ہے جو پیدائش سے شروع ہوتی ہے۔ میرا خیال آپ کو یاد ہوگا کہ توریت میں کتنی کتابیں ہیں؟ 5۔ کون سی؟ کوئی نام بتا سکتا ہے؟ کتوں کتے سائی جس ہاتھ سے کھڑا کرے جماندرو نا۔ تو کب سے آپ مسیحی ہیں اور آپ کو 5 کتابوں کے نام نہیں آتے؟ پیدائش، خروج، احبار، گنتی اور استثناء، یہ 5 کتابیں ہیں۔ اور استثناء کی جو کتاب ہے وہ احبار کی کتاب کو کہہ لیں کہ اس کا ریویژن، اسی لیے اس کو استثناء کہا جاتا ہے کہ وہ جو کچھ کہا گیا تھا اس کو دوبارہ دہرایا گیا ہے، کیونکہ کئی دفعہ ہم بہت ساری باتوں کو اس لیے دہرا دیتے ہیں تاکہ جو سن رہے ہیں لوگ وہ بھول نہ جائیں یا انہیں یاد رہے۔ تو ویسے بھی انسان کی فطرت ہے کہ اگر کوئی خاص بات اسے 2 سے 3 بار پڑھنے کو اور لکھنے کو یا سننے کو ملے تو ہیومن یا انسانی نفسیات یہ ہے کہ اگر آپ کوئی حوالہ، کوئی پہرا، کوئی اخبار 4 سے 5 دفعہ ویسے ہی پڑھ لیں تو زبانی یاد ہو جاتا ہے۔ تو یہ کتاب پیدائش کی کتاب سے شروع ہوتی ہے، اور پھر اس میں توریت کی 5 کتابیں ہیں: خروج، احبار، گنتی اور استثناء۔ یہ کتاب جو ہے جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں، یہ واحد کتاب ہے اس وقت جو میرا مطالعہ ہے۔ اس وقت دنیا میں واحد کتاب ہے پیدائش کی کتاب، جو پہلی بات تو یہ بیان کرتی ہے کہ دنیا یا عالم یا یہ جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے، جیسے ہم دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں تو جو دونوں جہان کا خالق ہے، عالموں کا سارے عالم تیرے خالق مخلوق ہیں، تو جتنے بھی عالم ہیں جو بنائے گئے ہیں، جو جتنی بھی کریشن ہے، تخلیق ہے، اس کا آغاز کیسے اور کس نے کیا، یہ کتاب ہمیں اس کے بارے میں بتاتی ہے۔ دوسری بات، یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح کائنات پیدا ہوئی۔ یہ پھل، یہ سبزیاں، یہ پھول، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ دنیا کی چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، یہ کیسے پیدا ہوئی، یہ کتاب ہمیں اس کے بارے میں بتاتی ہے۔ تیسری بڑی اہم بات اس کتاب سے جو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے
کہ انسان کا آغاز کیسے ہوا، انسان کو کیسے پیدا کیا گیا، اور اس کو پیدا کرنے کا جو وجہ تھی، جسے ہم کہتے ہیں وجہ قیام جو تھی، وہ کیا تھی، اور وہ کس طریقے سے اس دنیا میں انسان کو مخلوق کیا گیا، تخلیق کیا گیا یا پیدا کیا گیا۔ اگر آپ غور کریں جو ابھی حوالہ پادری صاحب نے پڑھا، اس میں اگر آپ دیکھیں تو پوری کائنات کو خدا نے 5 دن میں تخلیق کیا، جس میں سمندر، پہاڑ، مچھلیاں، جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے وہ سب آتا، وہ سب اس میں ہمیں ملتا ہے۔ لیکن جس مٹیریل سے پیدا کیا، وہ مٹیریل فرق تھا۔ وہ مٹیریل یہ تھا کہ خدا نے کہا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ اس کی پہلے سے سمندر کی، زمین کی، ستاروں کی، اجرام فلک کی، ہمارے پلانٹس کی، ہمارے پھولوں پھلوں کی پہلے سے ایک پورٹریٹ، ایک تصویر، ایک تصور، ایک تخیل خدا کے لاشعور میں یا سب کانشس میں موجود تھا، اور اس سب کانشس کو اس نے کہا ہو جا تو سب کچھ جو ہمیں دنیا میں نظر آتا ہے وہ نظر آنے لگا۔ اور پھر جس طرح وہ سٹیج بائی سٹیج بناتا چلا گیا، اس کے ساتھ ساتھ کہا گیا ہے کہ سو صبح ہوئی، سو شام ہوئی، پہلا دن، دوسرا، تیسرا، پھر 5واں دن ہوا۔ لیکن جب ہم 6 دن کا مطالعہ کرتے ہیں تو 20ویں آیت سے جو ہم نے شروع کیا ہے، 20ویں آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے 31ویں 31 تک کہ خدا نے 6 دن جانور پیدا کیے، اور اس میں مچھلیاں، درندے، پرندے جو لکھا ہے، وقت نہیں کہ ہم دہرائیں، لیکن اس نے جاندار مخلوق کو پیدا کیا۔ اور جاندار مخلوق کے ساتھ ہی اس نے 26ویں آیت میں یہ لکھا ہے کہ خدا نے کہا آؤ ہم انسان کو اپنی شکل اور صورت پر بنائیں، اور انسان بھی اسی دن پیدا کیا گیا جس دن حیوان پیدا کیے گئے۔ اس لیے میڈیکل سائنس میں یا بایولوجیکل سائنس میں انسان کو بھی حیوان ناطق یا ریشنل اینیمل سائنس کہتی۔ جو بچے اسٹوڈنٹس ہیں وہ جانتے ہیں، کیونکہ میں سائنس اسٹوڈنٹ نہیں رہا کبھی، لیکن جو میرا نالج ہے وہ یہ ہے کہ انسان بھی ایک حیوان ناطق ہے، یا اسے ریشنل اینیمل کہتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہو کہ جب انسان حیوان بنتا ہے تو پھر حیوان بھی شرماتا ہے۔ کوئی حیوان، یاد رکھے، اپنے ساتھی شیروں کی کھوپڑیاں نہیں بناتا۔ کوئی انسان، کوئی حیوان جو ہے وہ کھوپڑیوں کے محل نہیں بناتا۔ یہ صرف انسان ہی ہے جو انسانوں کو قتل کرتا ہے اور پھر ان کی کھوپڑیوں کے محل بناتا ہے، مینار کھڑے کرتا ہے، لوگوں کی جائیدادوں پر قبضے کرتا ہے، لوگوں کے بچوں کو، بیوی کو، عورتوں کو قتل کرتا ہے۔ یہ صرف انسان، کیونکہ یہ حیوان ہے۔ اور انسان چونکہ حیوان ہے، اس لیے خدا نے اس کے بارے فرق یہ رکھا ہے دوسرے حیوانوں میں اور انسان میں، جسے ہم ریشنالٹی کہتے ہیں، جسے ہم حیوان ناطق ہونے کی وجہ سے یاد کرتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ وہ حیوان اور انسان کی تخلیق میں فرق ہے۔ انسان کو خدا نے لکھا ہے اس نے مٹی سے بنایا،
और मिट्टी को से बनाकर फिर उसके बाद उसके नसरों में लिखा है जिंदगी का दाम होगा, तो इंसान जो था वो जीती जान हुआ। किसी मखलूक को स्वाय इंसान के खुदा ने इस तरह से नहीं बनाया। सारी दुनिया, जैसे यूहन्ना अपनी इंजील में कहता है कि सारी दुनिया उसके कलमे से पैदा हुई। यूहन्ना की इंजील पहला बाब 4 आयत में लिखा है कि सब चीजें उसके वसीले से पैदा हुई। लिखा है कि कुछ भी ऐसा नहीं जो उसके बगैर, यदि कलमे के बगैर पैदा हुआ। आदम के बारे में हम पढ़ते हैं कि खुदा ने पहले उसे मिट्टी का बुत बनाया, उसको तराशा, शेप अप किया, और शेप अप करने से पहले जो स्टैंडर्ड था, जो मेयार था कि हम इसको शेप अप करेंगे या हम इसको किस मेयार पर, किस तरह की शक्ल और सूरत देंगे, उसका जिक्र पहले बाब में लिखा है। उसने कहा 26वें आयत में, आओ हम इंसान को अपनी शक्ल और सूरत पर और शबीह पर पैदा करें या बनाएं। खुदा ने क्या कहा? अपनी शक्ल, सूरत और शबीह। हम उसको पैदा करें, और फिर लिखा है कि खुदा ने इंसान को अपनी शक्ल, सूरत और शबीह पर पैदा किया और नर और नारी पैदा किया। फिर दूसरे बाब में हमें उसकी ब्रेकडाउन मिलती है कि आदम ने तमाम जानवरों के नाम रखे, और जिसको उसने जो नाम दिया उसका वही नाम हो गया। लेकिन वहाँ लिखा है कि आदम को उस पूरी मखलूकात में जो उसके सामने से गुजरी और वो नाम रखा गया, उसको कोई ऐसी मखलूक नहीं मिली जो उसकी मानंद थी। क्योंकि उसकी मानंद नहीं थी, इसलिए लिखा है कि वो उदास हो गया। जब वो उदास हो गया तो दूसरे बाब के 18वें आयत में लिखा है, और खुदा ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। और फिर खुदावंद ने उसका इलाज दिया, मैं इसकी मानंद एक दूसरा मददगार बनाऊंगा। गौर से सुनने इन बातों को, यह ज़वाजी ज़िंदगी इस पर ही मबनी है। उसने उसको अपनी शक्ल और सूरत पर बनाया, पहली बात। फिर आदम को उसने मिट्टी से बनाया, दूसरी बात। आदम को कायनात में कोई उसकी मानंद नहीं मिला, तीसरी बात। चौथी बात, खुदावंद ने कहा इसका अकेला रहना अच्छा नहीं। पांचवी बात यह है कि खुदा ने कहा मैं इसकी मानंद एक मददगार बनाऊंगा। इसका मतलब ये है कि जब उसने हवा को तख्लीक किया तो उसके जहन में वही पोर्ट्रेट था, वही खदोखाल थे, वही तस्वीर थी, वही इमेजिनेशन था, वही तस्वुर था जो पहले से आदम के लिए उसके जहन में था और जिसके वसीले उसने आदम को तख्लीक किया था। और फिर हम पढ़ते हैं कि उसने आदम पर गहरी नींद भेजी और उसकी एक पसली निकाल ली, और उस पसली से वो हवा को बनाकर उसके पास लाया, और आदम नहायत खुश हुआ, नहायत खुश हुआ।
اور خوشی سے اس نے کہا یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی، یہ نر میں سے نکالی گئی ہے، اب یہ ناری کہلائے گی۔ اور پھر لکھا ہے وہ دونوں اکٹھے رہنے لگے، ننگے تھے پر شرماتے نہیں تھے، کیونکہ خدا کے جلال نے ان دونوں کو اپنے جلال میں چھپا رکھا تھا۔ اس لیے شرمندہ وہ ہوتا ہے جو خدا کے جلال سے باہر ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی دنیا کا شخص جو گناہ کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، وہ ننگا ہے، کیونکہ وہ خدا کے جلال سے محروم ہے، کیونکہ خدا کا جلال صرف اس کے لیے ہے جو بے گناہ ہے۔ ریگنور میں ایک سیمینار تھا نوجوانوں کا، خواتین کا، لڑکیوں کا، لڑکوں کا۔ یہ کافی 20-22 سال پہلے کی بات ہے۔ تو ایک وقت آیا کہ میں نے کہا اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ ایک نوجوان بڑا کھڑا ہوا اور مجھے کہنے لگا کہ سر جی میرا سوال یہ ہے، غور سے سننا ہے آپ نے۔ سوال میرا یہ ہے کہ جب خدا آدم کو مٹی سے بنا رہا تھا تو وہ مٹی ضرور ہے، جب اس کو شیپ اپ کر رہا تھا تو مٹی تو گری ہوگی ادھر ادھر سے، ناک ایسے، کان ایسے، گلا، سر، بازو، ٹانگیں، تو وہ مٹی تو گری ہوگی۔ میں نے کہا جی ضرور گری ہوگی، اگر اس نے کسی تیسی کانڈی سے بنایا ہے یا کسی اوزار سے بنایا ہے یا اپنے ہاتھ سے بھی بنایا ہے تو پھر بھی مٹی تو گری ہوگی۔ کہنے لگا جی وہ مٹی کہاں گئی؟ اب یہ کوئی سوال نہیں۔ میں نے اس کو جو کہا، میں نے کہا مٹی تیری عقل سے پہ گی کہ تو مجھے سے سوال کرے۔ اب یہ کوئی سوال نہیں ہے، یہ وہ بے وقوفی کی باتیں ہیں جن کو خدا کے کلام میں بے وقوفی کی باتیں باقاعدہ کہہ کر پکارا گیا۔ لیکن جو بات میں آج آپ سے کہنا چاہتا ہوں یا جو میں نے سکھانی چاہی ہے وہ یہ ہے کہ خاندانی زندگی جو ہے، ہمیں پہلی بات یہ یاد رکھنا چاہیے، یہ زندگی جو ہے یہ خدا کا منصوبہ اور خدا کا مقصد ہے۔ ہم لو میرج کر لیں، ہم بھاگ کر شادی کر لیں، کورٹ میرج کر لیں، ہم ماں باپ کی مرضی سے شادی کر لیں، لیکن یہ ضرور یاد رکھیں شادی میرا اور آپ کا منصوبہ نہیں ہے، شادی خدا کا منصوبہ ہے۔ یہ سب سے پہلی بات جو شادی شدہ جوڑوں کو اور جن کی شادی ابھی نہیں ہوئی، جو اس انتظار میں ہیں کہ کسی داں لگے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ جانیں کہ شادی ہمارے کلچر کا نتیجہ نہیں ہے، ہمارے رسم و رواج کا نتیجہ نہیں ہے۔ شادی خدا کا منصوبہ ہے، یہ خدا کا پلان ہے اور اس میں خدا کے مقاصد ہیں۔ اس نے خاص مقاصد کے لیے شادی شدہ جوڑے یا آدم اور حوا کو پیدا کیا ہے۔ آپ میں سے جو شادی شدہ ہیں یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو یاد ہے کہ جب پادری صاحب کے سامنے آپ دلہا اور دلہن بن کر کھڑے ہوئے تھے تو پادری صاحب نے آپ سے جو سوال کیے تھے وہ یاد ہے کسی؟ جی ہاں ہاں وہ ایک دو یاد ہوتے ہیں ویسے، وہ بعد کا ادو بھی کافی یاد نہیں ہوتا، سب جذباتی ہوئے ہوتے ہیں۔ جی یاد ہے کسی کو پادری صاحب نے کیا پوچھا تھا؟ سب سے پہلے مرد سے پوچھا جاتا ہے کہ میں فلاں ولد فلاں
تجھ کو، جس کے باپ کا نام یہ ہے، ان گواہوں کے روبرو اپنی منقوہہ بیوی قبول کرتا ہوں، اور تنگی میں، خوشحالی میں، تندرستی میں، بیماری میں، ہر حال میں کیا لکھا ہے، سب اوروں کو چھوڑ کر تیرے ساتھ رہوں گا جب تک موت ہمیں جدا نہ کرے۔ اور یہی الفاظ اس لڑکی سے پوچھے جاتے ہیں، دہرائے جاتے ہیں، اور وہ بھی بالکل ایسے ہی کہتی ہے جیسے ابھی آپ کو کب یاد نہیں، اس وقت بھی کسی کو یاد نہیں ہوتا کہ پادری صاحب کیا پوچھ رہے ہیں۔ جذباتیت نے اتنا ہمیں گھائل کر دیا ہوتا ہے کہ ہم جذبات میں اتنے بہہ چکے ہوتے ہیں، ہاں جی ٹھیک ہے۔ کبھی کسی نے، میں نے آج تک اتنے نکاح کیے ہیں، میرا بھی نکاح ہوا، بہت سارے لوگوں پہ میں نے نکاح کیے، میں نے آج تک مجھے کسی نے نہیں کہا کہ پادری صاحب آپ نے جو وعدے لیے ہیں میں ان باتوں پہ 100% آمین کرتا ہوں، لیکن کل کو اگر اس کو روٹی نہ پکانی آئی تو پھر میں چھوڑ دوں گا۔ میری شرط یہ ہے کہ اس کو بریانی بنانی آنی چاہیے۔ اگر یہ میری شرطیں پوری نہیں کرے گی تو میں اسے چھوڑ دوں گا۔ کبھی آپ نے سنا ہو کہ کسی نے ایسا کہا ہے؟ اگر اس نے میرے ساتھ مل کر دعا نہیں کی، اگر یہ میرے ساتھ عبادت پہ نہ گئی، اگر اس نے ہدیہ نہ دیا، بے شمار باتیں ہیں زندگی، تو میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ کبھی کسی نے کہا ہو؟ میری جب شادی ہوئی تو میں ایک ٹرینڈ پادری تھا، اور میرے آرڈینیشن کے 3 سال بعد میری شادی ہوئی۔ جب میری شادی ہوئی تو میں بالغ آدمی تھا، 29 سال میری عمر تھی۔ تو ہماری جب شادی ہو گئی تو کوئی 2-4 دن وہ جو مکلاوے شکلاوے ہوتے ہیں، ان کے بعد ہم پہلے دن، پہلی رات کہہ لیں، میرا ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، اڈا کسی منجی ایک ڈنگی سے تھی، وہ میرے پاس تھا۔ میں تو چھڑا آدمی تھا، مجھے کون گھر دے گا، اور چھڑے کو تو کوئی گھر آج سے 40 سال پہلے کون دے گا؟ وہ اعتبار نہیں کرتے کہ اس کو گھر کیسے دے دیں، یہ گھر میں رہے گا تو یہ تو ہمارا کوئی نہ کوئی نقصان کرے گا۔ تو میرا ایک کمرہ تھا، اس میں ایک چارپائی تھی، ایک باکس تھا، ایک ٹیبل تھا، اور یہ میری کل کائنات تھی۔ میری کتابیں تو ہزاروں میں ہیں میرے پاس، آج بھی، اس وقت بھی، لیکن وہ پڑی ہوئی تھی میرے قصور والے گھر میں، میرے ماں باپ کے گھر میں۔ تو وہ پہلی رات تھی جب ہمیں اس گھر میں دونوں ایک دلہا یا دلہن کی حیثیت سے اکٹھے ہوئے، اور میں نے سب سے پہلی بات جو اس سے کہی، اپنی وائف سے جو پہلی بات میں نے اس سے کہی، میں نے کہا میں آج ہماری زندگی کی پہلی رات ہے، زندگی کا آغاز ہے، تو میں تجھے ایک بات بتانا چاہتا ہوں، آج ہی تجھے پتہ چل جائے تاکہ بعد میں تجھے غصہ نہ آئے۔ اور میں نے کہا بتانا بھی خود چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ میں آپ سے زیادہ کسی اور کو پیار کرتا ہوں۔ اب کسی دلہن کو پہلی رات یہ کہنا کہ سر پڑوان لے گا لینا، وہ تو بکری گالو ماڑی جی سی۔ میں نے کہا میں آپ سے زیادہ کسی اور کو پیار کرتا ہوں۔ اب خواتین آپ امیجن کر سکتے ہیں، مرد بھی امیجن کر سکتے ہیں کہ اس کے چہرے کا رنگ کیسا بن گیا ہوگا، اس کو مجھ پہ کتنا غصہ آیا ہوگا۔
تو آپ یہ بھی تصور کر سکتے ہیں کہ اس نے پھر مجھے کیا کہا، تو پھر اسی سے شادی کر لیتے، میری زندگی کیوں برباد کی ہے؟ میں نے کہا آپ کی زندگی برباد کر لی تو آپ کے لیکھے میں اور میرے لیکھے میں لکھی ہوئی تھی، پر اس سے میں شادی نہیں کر سکتا تھا، شادی میں نے تم سے ہی کرنی تھی۔ تیرے لیے 2 سال میں نے روزے رکھے ہیں، میں نے 2 سال روزے رکھے اپنی بیوی کے لیے، کیونکہ منگنی کے بعد آپ کو پتا ولن کہیں نہ کہیں تو ہوتا ہی ہے، اس کا ماموں ولن بن کے تو آ گیا۔ 2 سال میں نے اور میرے باپ نے روزے رکھے، 2 سال صبح شام میں نے اور میرے باپ نے، میری ماں نے اس کے لیے دعائیں کی، اور میں خدا سے یہی کہتا تھا کہ خداوند میں نے اسی سے شادی کر دی، اگر تیرا منصوبہ نہیں ہے تو تو منصوبہ بنا لے، پر شادی میں نے اسی سے کر دی۔ تو میں نے اس کو یہ بتایا، میں نے کہا میں نے تم سے شادی اس لیے نہیں کی کہ تم کو دنیا کی ایکسٹرا آرڈنری کوئی حور ہو، کوئی گل بدن ہو، کوئی یہ ہو، کوئی وہ ہو، ایسی کوئی بات نہیں۔ تمہارے جیسی بے شمار لڑکیاں ہیں دنیا میں، ہر لڑکی ایسی ہی ہوتی ہے۔ میں نے کہا تم سے میں نے شادی اس لیے کی ہے کہ میں نے 2 سال تک روزہ رکھ کے خدا سے مانگا ہے، اور پھر خدا نے تجھے مجھے دیا ہے، تو چونکہ جس نے تجھے مجھے دیا ہے میں تم سے زیادہ اس کو پیار کرتا ہوں۔ میں تم کو اتنا پیار نہیں کرتا جتنا میں اپنے خداوند یسوع کو پیار کرتا ہوں۔ تو میں نے کہا میرے اور میرے خداوند کے درمیان کبھی سوکر نہ بنی، کبھی ہم دونوں کے درمیان نہ آنا، کیونکہ میں تم سے زیادہ اپنے خداوند، اپنے یسوع کو پیار کرتا ہوں، جس نے مجھے اس مقام تک پہنچایا ہے، میری دعاؤں کو سنا ہے، اور جس نے میری اور تیری شادی میں اپنے منصوبے کو پورا کیا۔ اب بات تو اس کو اچھی نہیں لگی، ظاہر ہے اب جس کو خداوند کا نہیں پتا اس کو یہ بات ہضم کیسے ہوگی۔ پھر اس کے بعد ہماری شادی جو تھی وہ 14 سپٹمبر 79 کو ہوئی۔ میری وائف نے، وہ ایک پادری کی دوتی تھی، نواسی تھی، ایک پادری کی بیوی، ایک پادری کی بہو، میرے ابا جی بھی پادری تھے، لیکن وہ وہی جیسے عام آج کل لڑکیاں کرتے ہیں، سنڈے اسکول چلا لیا، گیت گا لیا، دعا کروا لی، آیت کر لی، حوالہ پڑھ لیا۔ یہ اس کو بہت شاندار طریقے سے آتا تھا، کیونکہ وہ ٹیچر تھی، پر اس نے کبھی خداوند یسوع کو شخصی طور پر نہیں جانا۔ 79 میں ہماری شادی ہوئی، اور 86 میں، بلکہ 87 کہوں گا، 87 جون میں مجھے امریکہ جانا تھا۔ وہ امید سے تھی، پادری صاحب سے بڑا بیٹا اس کی کوکھ پہ تھا، مجھے کہنے لگی کہ آپ نے، یہ 20 مئی کی بات ہے، آپ نے 1 جون کو چلے جانا ہے، تو آپ نے پھر وہاں پتہ نہیں کتنے دن رہنا ہے، تو آپ میرا چیک اپ کروا جائیں۔ UCH ہسپتال لاہور میں اس وقت ٹاپ پہ تھا، یونائٹڈ کرسچن ہاسپٹل، میں وہاں ان کو لے کر چلا گیا، ڈرائیور کے ساتھ، میرا ڈرائیور، میں اور یہ دونوں چھوٹے چھوٹے تھے، ہم چلے گئے۔ تو وہاں پر ڈاکٹر تھی، ڈاکٹر نورین، اس نے جب اس کو چیک کیا تو کہنے لگی کہ تم نے یہاں سے ہلنا بھی نہیں، تمہارا BP بہت ہائی ہے، تمہاری کسی وقت بھی شریان پھٹ جائے گی یا دل پھٹ جائے گا، تم مر جاؤ گی۔ میں آفس میں بیٹھا ہوا تھا، وہ مجھے آ کر ڈاکٹر نے بتایا، میں پریشان ہو گیا۔ پھر مجھے ڈاکٹر کہنے لگی کہ آپ جا کر مل لیں، وہ آپریشن تھیٹر میں ہے،
کیونکہ ہم آپریشن کریں گے۔ اس وقت یہ جو سیزیرین ہے، سی سیکشن ہے، یہ پاکستان میں نیا نیا آیا تھا اور کسی کا ہوتا تھا۔ اب تو ڈاکٹر اپنے پیسے بڑھانے کے لیے سب کا ہی کرے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کو پیسے چاہیے۔ میں آپریشن تھیٹر میں گیا، میں نے 8 سال کے بعد پہلی دفعہ، کتنے عرصے کے بعد؟ 8 سال کے بعد پہلی دفعہ میں نے اپنی وائف کے پاس کھڑے ہو کر اسے کہا، میں نے کہا میں تمہیں بہت پیار کرتا ہوں، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ جس سے میں پیار کرتا ہوں تو اسے اپنا نجات دہندہ قبول کر لے۔ ڈاکٹرس نے کہا ہے کہ تیری زندگی کی 50-50 امید ہے، بچے کی تو بالکل نہیں، پر تیری زندگی کی 50-50 امید ہے۔ میں نے کہا اگر زندگی کے آخری سانس پر تو خداوند کو قبول کر لے اور اسے اپنی زندگی کا اختیار دے دے اور اسے اپنی زندگی کا مالک مان لے، تو میں نے کہا میرا ایمان ہے کہ خدا مجھ سے کرتا ہے وہ تمہیں زندگی دے گا۔ میری وائف نے 8 سال کے بعد، شادی شدہ زندگی کے بعد، یہ 2 بچے ہونے کے بعد، 8 سال کے بعد خداوند کو قبول کیا۔ اور پھر میں نے اس کو، جب ہم گھر آئے، ہم 30 کو آ گئے، میں نے پہلی کو جانا تھا، پر پہلی کو آ گئے، میں پہلی کو امریکہ چلا گیا۔ پھر میں واپس آیا تو پھر اس نے مجھے سوال کیا اور پھر میں نے اس کو جواب دیا۔ میں نے کہا ہماری شادی کا منصوبہ یہ نہیں ہے جو تم سمجھتی ہو، خدا کا منصوبہ فرق ہے۔ شادی تو کہیں بھی ہو جاتی، وہ ایسی تو کوئی بات نہیں۔ میں اس وقت ظاہر نوجوان آدمی تھا، خوبصورت تھا، پڑھا لکھا تھا، سگریٹ، یہ نشہ، اس قسم کی کوئی لت مجھے نہیں تھی۔ باتیں کرنی مجھے بہت آتی تھی، آج بھی آتی ہے، اور لچھے دار گفتگو اور کسی کو پھنسانے والی گفتگو، یہ کرنا میرے لیے کوئی بڑی بات ہی نہیں تھی۔ شاعری مجھے آتی تھی، یہ پبلسٹری مجھے آتی ہے، آج بھی آتی ہے، یہ ریکھائیں میں آج بھی دیکھتا ہوں، پر چونکہ یہ بت پرستی ہے، کئی سال پہلے میں نے سب چھوڑ دیا۔ تو میں نے کہا میری شادی تو کہیں کسی بھی لڑکی سے ہو سکتی تھی، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا میں امریکہ میں پڑھ رہا تھا، مجھے تو وہاں بھی آفر ہوئی۔ تو آپ نے کیا کہا ان کو؟ میں نے کیا کہنا ہے؟ میں نے کہا آپ کی تصویر اور دونوں بچوں کی تصویر دکھا کے میں ان کو کہتا تھا کہ یہ میری بیوی ہے، یہ میرے بچے ہیں، میں شادی شدہ ہوں اور میں اس خدا کے بنائے ہوئے عہد کو نہیں توڑ سکتا۔ تو پھر آپ کو پتہ ہے نا خواتین پھر جیسے بات کرتی تو کدی لے آنا مجھے سر سے ایک وال نہیں چھڈنا، میں پھر مجھے بھی پتا یہ میرے ساریاں جی کوئی نئی گل نہیں سی۔ 8 سال کے بعد خدا کا منصوبہ اس کی زندگی میں نے اس کو بتایا۔ 2 سال میں نے روزے رکھے، 10 سال کی زندگی میں نے اس کے ساتھ گزاری اور اپنے خداوند کے ساتھ گزاری، اور میں 10 سال تک دعا کرتا رہا، خداوند میری بیوی کی زندگی میں اپنے منصوبے کو پورا کر۔ یہ ہے مسیحی شادی، خاندانی زندگی۔ خاندانی زندگی یہ نہیں ہے جو ہم گزار رہے ہیں، یہ تو جانور بھی کرتے ہیں، یہ تو کوئی بات نہیں، یہ تو جانوروں کے ہاں بھی ایسا ہی ہے۔ شادی شدہ زندگی کی برکت یہ ہے کہ ہماری خاندانی زندگی میں خدا کی مرضی پوری ہو۔ اگر خدا کی مرضی پوری نہیں ہوتی، باقی باتیں ہم پھر سیکھیں گے۔ اگر خدا کی مرضی ہماری شادی شدہ زندگی میں پوری نہیں ہوتی تو پھر جس طرح سے ہم زندگی گزار رہے ہیں اس میں خرابی تو پیدا ہو سکتی، اس میں بہتری نہیں پیدا ہو سکتی۔ اور دوسری بات جلدی سے بتا دوں، میں ایک شادی
پڑھتا تو میں نے لوگوں کو بتایا، میں نے کہا یاد رہے یہ جو مرد حضرات بیٹھے ہیں ان سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا نے جب ہوا کو بنایا تو کہاں سے بنایا پتہ ہے آپ کو؟ کیا لکھا ہے؟ پسلی سے۔ تو میں نے بتایا کہ پسلی کدی ٹیڑھی سیدھی نہیں ہوتی، ہمیشہ ٹیڑھی ہوتی ہے، اور جو لوگ ان سیدھی کر دے رہے نا وہ توڑ بج دے رہے، سیدھی نہیں ہو سکتی، یہ یاد رکھے۔ ہمارے پڑوس میں وہاں تھا ایک جارج، اس کا نام تھا، اس کو ہم جگی کہتے تھے، کرنا تو تھوڑا جا بوڑا سی میرے کا اچا سڑتا ہے۔ وہی بیوی جڑی ہے نا انہوں میں کتنا آخیا، میں کیا یہ تیرا روز شراب بھی پیتا ہے، لڑتا ہے، مارتا ہے، تینوں کٹتا ہے۔ کہنے لگی جی گل ہے یہ میرے سدھیا کرنا چاہتا ہے، تو پسلی تو دیوی گی، یہ سدھی کرے گا تو میں ٹوٹ جاؤں گی، مر جاؤں گی۔ تو یہ بھی ہے، یاد رکھو، یہ دس دو میں مر گئی تو چپڑنا میں یہ چڑھے گا، یہ میں جان نہیں چڑھ رہی۔ تو پسلی ہمیشہ ٹیڑھی ہوتی ہے، یہ یاد رکھیں، سیدھی کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر آپ مرد ہیں تو پھر ٹیڑھی کے ساتھ گزارا کریں، کیونکہ اگر یہ ٹیڑھی نہیں ہوگی، اگر میری یہ پسلی ٹیڑھی نہیں ہوگی تو پھر اس میں یہ کرو نہیں ہوگا، یہ خم نہیں ہوگا۔ اگر اس میں خم نہیں ہوگا تو پھر یہ میرے دل کی حفاظت کیسے کرے گی؟ یہ میرے پھیپھڑوں کی حفاظت کیسے کرے گی؟ خدا نے جان بوجھ کر قرآن کا گوشت بھی لے سکتا تھا، جان بوجھ کر خدا نے پسلی دی تاکہ وہ ایسے جڑ جائے۔ یہ میرا آپریشن ہوا ہے، یہاں سے انہوں نے سیدھا کاٹا، پسلیوں کا جوڑ جو ہے وہ کاٹا، اور یہ جڑی ہیں اس لیے دل کی حفاظت کرتی ہے۔ اور دل کے بارے کلام میں لکھا ہے، انسان کے تصور اور خیال سدا برے، دل ہیلا باز ہے، دل ہیلا باز ہے، سب سے زیادہ مکار ہے، سب سے زیادہ عیار ہے، اور اس کی حفاظت بھی یہ پسلی ہی کرتی ہے، ورنہ دوسری پسلیاں نہیں کرتی۔ اب وہ لوگ جتنے ویکھی توا پرات ہوتے گزاری ساری رات، اب جو لوگ اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے ملاکی میں صاف صاف لکھا ہے کہ میرے پاس اور بھی روحیں تھی، میں تمہارے لیے ایک سے زیادہ روحیں پیدا کر سکتا تھا، پر میں نے اس لیے تمہارے لیے ایک روح سے ہوا کو پیدا کیا تاکہ تمہارا بستر بے داغ رہے، تمہارا بستر بے داغ رہے۔ تو یورپ میں جب میں نے یہ کلام سنایا تو وہاں کی جو بیویں تھی یا صاحب تھے وہ میرے پاس آئے کہنے لگے کہ یہ کیا بات ہے تو کر رہے، کیونکہ ہمارے ہاں تو اب پتہ نہیں وہاں کیا ہے، چھوڑے اس بات کو، ہمارے ہاں تو ایسا ہے۔ پھر میں نے ان کو بتایا کیونکہ تم میاں بیوی خدا کے خوف کے تابع زندگی بسر نہیں کرتے، اس لیے تمہاری اولاد کبھی باپ برکت اولاد نہیں ہو سکتی۔ اولاد کا کیا ہے، وہ تو سانپوں کی بھی ہوتی ہے، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ جی خدا نے مجھے اولاد دے دی ہے، آپ میں بڑا ترم خواہ ہو گیا ہوں، یہ کوئی بات نہیں۔ آپ کی اولاد، میری اولاد ہمارے لیے، آپ کے لیے برکت کا سبب اس وقت ہے جب ہم میاں بیوی خدا کے منصوبے کو جانتے اور اس کو پورا کرتے۔ آپ ذرا خود ہی سوچیں، جب آپ کی شادی ہوئی تھی اور خدا نے آپ کو اولاد کی امید لگائی تو کتنے پیرنٹس ہیں جو دونوں بیٹھ گئے
اور انہوں نے روزہ رکھ کے خدا سے کہا کہ خدا یہ اولاد جو تو دے رہا ہے اس کا منصوبہ ہمیں بتا، تیرا منصوبہ کیا ہے، تیرا منصوبہ کیا ہے؟ کتنے لوگ ہیں ذرا اپنے اندر جھانک کر دیکھیں، اولاد تو ہوگی، وہ تو جانوروں کو، انسانوں کو، پرندوں کو، مچھلیوں کو خدا نے یہ ایک برکت دے رکھی ہے، یہ آلریڈی پہلے باب میں پیدائش میں موجود ہے، پر اولاد سیمول جیسی ہوگی یہ تو آسان کام نہیں، اولاد فرمانبردار ہوگی یہ آسان کام نہیں ہے، اولاد یشوع جیسی ہوگی یہ آسان کام نہیں ہے، اولاد موسیٰ جیسی ہوگی یہ آسان کام نہیں ہے، یہ آسان کام نہیں ہے، اولاد یوحنا بپتسمہ دینے والے کی مانند، پولوس کی مانند، استفنس کی مانند، شاگردوں کی مانند ہوگی، سلیمان جیسی ہوگی، داؤد جیسی ہوگی، اس کے لیے آپ کو خدا کے منصوبے کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اس بات پر ہی قرم خانہ بنے رہیں کہ جی خدا نے ہمیں اولاد دی۔ میرے گھر میں ایک لڑکی کام کرتی ہے، اس کے کتایا جی ہیں ادھر سندھ میں، ان کے 18 بچے ہیں اور 18 منڈے نے، تو اولاد تو ہوگی لیکن اس میں سے خدا کا فرزند کون سا ہے، یہ ہم میاں بیوی پر انحصار، یہ اس پر منحصر ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ ریچل ہمارے منصوبے میں نہیں تھی، میری جو بیٹی ہے وہ میری 6 بہنیں ہیں، مجھے کو خواتین کی وہ اتنی زیادہ چاہت بھی نہیں، کیونکہ 6 بہنیں ہیں، 7ویں میری ماں تھی، تو میں خواتین سے نا کوئی اتنا زیادہ مانوس نہیں تھا بچپن سے ہی، تو میں نہیں چاہتا تھا میری بیٹی ہو اسٹریٹ اوے، اب وہ یہاں نہیں ہے اس لیے کہہ رہا ہوں، تو میں نہیں چاہتا تھا میری بیٹی ہو، یہ میں کہتا تھا خدا نے بیٹے دے دیے، دیٹس انف، بہت اچھی بات ہے، یہ ہماری نسل کو لے کر آگے چلیں گے، بیٹی اب نے کیا کرتی۔ روزوں کے دن تھے، میں میسج دے رہا تھا روزے کی عبادت میں، اب یہ پادری صاحب بالکل ایسے آگے چھوٹے ان بچوں کی طرح بیٹھا ہوا تھا، میں نے بتایا کہ روزہ رکھ کر آپ دعا میں کچھ بھی مانگے، کچھ بھی مانگے خدا آپ کو دے دے گا۔ اب یہ سامنے بیٹھا ہوا تھا اس نے سن لیا، اب 40 دن اس نے روزے رکھے تھے، کیونکہ اس کا روزہ گھنٹے 1.5 گھنٹے کا ہوتا تھا، اس سے زیادہ یہ رکھ نہیں سکتا۔ ابھی تک مجھے صبا بتائے کہ کتنی یہ بھوک سہ سکتا ہے، یہ زیادہ تر بھوکا نہیں رہ سکتا، اس کو کچھ کھانے کو ملنا چاہیے، تو یہ گھنٹے 1.5 گھنٹے کا روزہ رکھتا تھا اور اس میں دعا بھی کرتا تھا۔ اس کی دعا پتہ کیا تھی؟ خداوند تو ہمیں پریوں جیسی ایک بہن دے دے، آمین، ہمیں پریوں جیسی ایک بہن دے دے، آمین۔ پھر جدو یہ لڑتے ہیں انہوں نے گھر پہ جانا تھے، خداوند میں کیا سی کہ پریوں جیسی چڑیلاں ورگی نہیں ہوگی، وہ یہ 3 بچے جو آج خدا نے مجھے دیے، بتانے کا مقصد یہ ہے، یہ میری اور میری بیوی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، یہ ہماری دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہم نے منصوبے بنا رکھے تھے، اس نے کیا بننا ہے اور اس نے کیا بننا ہے اور اس نے کیا بننا ہے، ان کے پیدا ہونے سے پہلے، اور وہ منصوبے ان کی زندگی میں ہم نے پورے کیے، اسکول بھیج کر، سنڈے اسکول بھیج کر، ان کے ساتھ بیٹھ کر دعا کر کے، ان کے ساتھ روزہ رکھ کے،
ان کے ساتھ کلام کا مطالعہ کر کے، ان کو خدا کے کلام کی باتیں بتا کر، ساری چیزیں سکھا کر، پھر ہم نے اب یہ زیادہ تر بھوکا بھی نہیں رہ سکتا اور یہ زیادہ تر جاگ بھی نہیں سکتا۔ میں نے اور اس کی ماں نے دعا کر دی، ٹائم تو پھر لگ ہی جاتا ہے، گھنٹہ ڈیڑھ سے لگ ہی جاتا ہے۔ اب اس نے کہا ماما آپ نے دعا نہیں کرنی، میں کروں۔ پہلا ہفتہ تو ہم بڑے خوش ہوئے کہ یہ بھی دعا کرتا ہے، ریچل بھی کرتی ہے، عالم صاحب بھی کرتے ہیں، یہ تینوں بہن بھائی کتنے اچھے ہو گئے، یہ دعا کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں کیوں دعا کرتے تھے؟ کہ چھیتی مک جائے تو چھیتی سمجھ گئی، تو چھیتی ہو یا دیر ہو، جو ماں باپ کریں گے بچے وہی کریں گے۔ لکھ لیں، میں اسپیشلی والدین اپنے دل پہ لکھ لیں، جو آپ کرو گی وہ آپ کی بیٹیاں کریں گی۔ یہ لکھ لیں میری بات، آپ کی بیٹیاں آپ کی فوٹو کاپی ہیں، جو زندگی میں آپ نے کیا ہے وہ کریں گی، اور آپ کی ناک کے نیچے بیٹھ کر کریں گی، اور آپ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، کیونکہ جو ان کو آپ نے جہیز میں دیا ہے، پنجابی میری ماں نے یہ دودھا تے بدھا دیا، جو دودھ انہوں نے پیا ہے عقل بھی ویسی ہوگی۔ تو خدا جب آپ کو اولاد دیتا ہے، اس کا جب خدا بنیاد رکھتا ہے، بنیادی پتھر رکھتا ہے، اسی دن خدا کے حضور جھک جائیں اور اس سے کہیں کہ خداوند ہماری شادی شدہ زندگی میں تیرا منصوبہ کیا ہے۔ پھر جب آپ کہ بچوں کی آپ شادیاں کرتے ہیں، اس وقت بھی روزہ رکھیں اور یہی کریں، ورنہ وہی ہوگا جو ہو رہا ہے، جو آپ کی اولادیں کر رہی ہیں وہی ہوگا، اور پھر ان کی اولادیں بھی وہی کریں گی۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں ہماری نسل، ہماری قوم روحانی طور پر ترقی نہیں کر رہی، خوشحال نہیں ہے، وہ گناہوں سے بھرے۔ میں جیل میں بھی جاتا رہا ہوں پڑھانے کے لیے، سکھانے کے لیے، تو مجھے ساری جگہوں کا پتہ۔ سو آئیے آج اپنے سر جھکائیں اور اپنے اندر جھانکیں اور اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ کا خاوند اور آپ کی بیوی خدا کا منصوبہ ہے، اس منصوبے پر آپ نے آمین کیا ہے، یا آپ نے اپنی تہذیب اور تمدن اور جذبات کو اپنے سامنے رکھ کر شادی کی ہے۔ اگر آپ خداوند کے منصوبے کے تابع ہیں، خدا آپ کی زندگی کو، شادی شدہ زندگی کو بڑی برکت دے گا۔ آئیے ہم سب دعا کریں۔